ایک نوجوان جس کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ کسی شخص کی لونڈی سے محبت کرنے لگا۔ عبداللہ کی محبت کا حال یہ تھا کہ وہ شخص کے گھر کے دن رات چکر لگایا کرتا تھا اور مقصد صرف ایک تھا کہ میں ایک جھلک اسے دیکھ لوں، میں جس سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا گیا کہ ایک مرتبہ سردیوں کی رات تھی۔ اس لونڈی کے دیدار کے ارادے سے عبداللہ اس کی گلی میں جا کر کھڑا ہو گیا اور رات بھر اس کے گھر کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا۔ اسے یقین تھا کہ کبھی نہ کبھی وہ ضرور باہر آئے گی اور میں اس کا چہرہ دیکھ لوں گا۔ وہ رات بھر اسی انتظار میں وہاں کھڑا رہا، حالانکہ وہ سردیوں کی رات تھی۔ پوری رات گزر گئی، عبداللہ کو نہ سردی کا خیال آیا نہ رات کے گزرنے کا، یہاں تک کہ اذان فجر ہوئی۔ جب فجر کی اذان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو یہ سنتے ہی عبداللہ کانپ گیا۔ عبداللہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ایک لڑکی جس کی محبت میں سردیوں کی رات میں کھلے آسمان کے نیچے میں کھڑا رہا، اگر میں نے اپنی یہی رات مصلی پر گزاری ہوتی، اگر میں نے یہی رات اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر اور اللہ کے سجدے میں گزاری ہوتی تو یقیناً یہی رات قیامت میں میرے لیے نجات کا سبب بن جاتی۔ جس کی محبت میں رات بھر گلی میں کھڑا رہا، اسے تو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ عبداللہ کے دل میں جب یہ خیال پیدا ہوا تو اس نے فوراً اپنے دل سے اس عورت کی محبت کو نکالا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے پلٹے۔ پھر فرمایا گیا کہ اس دن کے بعد عبداللہ نے کبھی کسی غیر محرم کی طرف نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھا۔ یہی عبداللہ ایک دن دوپہر کے وقت اپنے گھر پر نہیں تھے۔ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک باغ میں درخت کے سائے میں میرا بیٹا لیٹا ہوا سو رہا ہے۔ عبداللہ کی والدہ کہتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے قریب گئی تاکہ اسے جگاؤں، گھر لے جا کر اسے کھانا کھلاؤں۔ جب میں قریب پہنچی تو میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا تو گہری نیند میں سو رہا ہے اور اس کے سرہانے ایک سانپ اپنے فن کو کھولے ہوئے بیٹھا ہے، یعنی سانپ اپنے منہ کو کھولے ہوئے پوری تیاری کے ساتھ میرے بیٹے کے سرہانے بیٹھا ہے۔ عبداللہ کی والدہ کہتی ہیں کہ یہ دیکھ کر میں گھبرا گئی کہ اگر میرے بیٹے نے کروٹ لی یا ذرا بھی ہلا ڈھلا تو یہ سانپ فوراً اسے ڈنک مار دے گا۔ اب میں کروں تو کیا کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ عبداللہ کی والدہ کہتی کہ میں دبے پاؤں آگے بڑھی تاکہ جا کر دھیرے سے اپنے بیٹے کو جگاؤں اور سانپ کے ڈنک سے اسے بچاؤں۔ عبداللہ کی والدہ کہتی جب میں اور قریب گئی تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی، وہ سانپ جو میرے بیٹے کے سرہانے اپنے منہ کو کھولے بیٹھا تھا، وہ سانپ میرے بیٹے کو ڈنک مارنے کی تیاری میں نہیں تھا، بلکہ اس سانپ کے منہ میں نرگس کی پتیاں تھیں اور وہ پتیوں کے ذریعے میرے بیٹے کے چہرے کے قریب آنے والی مکھیوں کو ہکا رہا تھا۔ یعنی جب کوئی مکھی میرے بیٹے کے منہ کے قریب آتی تو وہ سانپ اپنے منہ میں موجود نرگس کی پتی سے اس مکھی کو بھگا دیتا تاکہ میرا بیٹا اطمینان سے سو سکے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھیں وہ نوجوان جو کل تک کسی لونڈی سے محبت کرتا تھا، اس کا حال کیا تھا۔ جب اس نے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی تو اللہ نے اس کے مقام کو کتنا بلند فرما دیا کہ وہ عبداللہ کل جو کسی عورت کی محبت میں سردیوں کی رات اس کے گلی کے چکر لگایا کرتا تھا، آج وہی عبداللہ دوپہر کے وقت میں جب اطمینان سے سو رہا تھا، اللہ رب العزت نے اس کے سرہانے ایک سانپ کو اس کی حفاظت کے لیے مسلط کر دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ عبداللہ کون ہے؟ وہ جو کل تک کسی لونڈی سے محبت کرنے والا تھا، رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد اللہ نے اس کو ایسا مقام ولایت عطا کر دیا کہ دنیا نے اسے عبداللہ ابن مبارک کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہی عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ زندگی میں وہ دن بھی آیا کہ جب حج کا موسم تھا، لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن میرے پاس اتنے اسباب نہیں تھے کہ میں بھی حج ادا کر لیتا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ چلو حج پر نہیں جا سکا، کم سے کم یہیں رہ کر حاجیوں کی نقل کر لیتا ہوں، اللہ مجھے اس کا تو ثواب عطا کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ناخون کو کاٹنا بند کر دیا، میں نے بالوں کو کاٹنا بند کر دیا، میں نے حاجیوں کی طرح احرام پہن لیا اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ ایک بوڑھی عورت میرے پاس آتی ہے جس کی کمر پوری طرح سے جھک چکی تھی۔ لاٹھی کا سہارا لے کر وہ بڑھیا میرے پاس آئی، آ کر مجھے سلام کیا، میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ وہ مجھ سے کہتی ہے اے عبداللہ تو حج پر جانا چاہتا ہے نا؟ آپ نے جواب دیا ہاں مائی، میں حج پر جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس کوئی اسباب نہیں ہے۔ آپ فرماتے اس بوڑھی عورت نے میرا نام لے کر پکارا
میں یہ سن کر حیران رہ گیا، میں اسے نہیں جانتا، کون ہے، کہاں سے آئی ہے؟ میں نے پہلی بار دیکھا تھا لیکن وہ میرا نام تک جانتی تھی۔ اس نے کہا عبداللہ تجھے حج پر جانے کا شوق ہے، تیرے پاس اسباب نہیں، چل میں تجھے حج پر لے کر چلتی ہوں، مجھے تیرے پاس اسی لیے بھیجا گیا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے میں بڑا حیران تھا لیکن میں نے کچھ نہیں کہا، میں اس مائی کے ساتھ چل پڑا۔ ابھی حج کرنے میں 2 دن باقی تھے اور ہمارا سفر بڑا طویل تھا۔ میں نے یہ سوچا کہ اگر میں پیدل بھی سفر کروں تو مجھے تقریباً 6 دن لگ جائیں گے، میں وہاں پہنچ نہیں سکتا اور حج کے ایام ختم ہو چکے ہوں گے۔ آپ فرماتے پھر بھی میں مائی کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ہم دونوں چلے جا رہے تھے، جب کوئی دریا آتا اور اسے پار کرنے کی باری آتی، عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں ہمیں دور دور تک کوئی کشتی نظر نہیں آتی تھی۔ مجھے دریا کے کنارے لے جا کر وہ بڑھیا کہتی تھی عبداللہ اپنی آنکھوں کو بند کر لے۔ میں آنکھیں بند کر لیتا اور اس کے بعد وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دریا میں لے کر اتر جاتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ دریا اگرچہ کتنا گہرا کیوں نہ ہوتا لیکن ایسا محسوس ہوتا جیسے صرف کمر تک پانی تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتی کہ اپنی آنکھ کو کھول۔ میں آنکھ کو کھولتا، وہ لمبا چوڑا دریا ہم نے جس میں صرف قدم ہی ڈالے تھے ہم اس پار نکل چکے ہوتے۔ آپ فرماتے میں اپنے جسم کی طرف دیکھتا، میرے کپڑے بھی سوکھے ہوتے، میرا بدن بھی سوکھا ہوتا۔ میں سمجھ گیا یہ کوئی اللہ والی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے میری خاطر بھیجا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ مجھے ساتھ لے کر جاتی رہی یہاں تک کہ اسی دن ہم حرم شریف میں داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہ بڑھیا مجھے اپنے ساتھ میدان عرفات میں لے گئی۔ آپ فرماتے ہیں میرا سفر تقریباً 6 دن کا تھا۔ ابھی حج کے ایام شروع ہونے میں 2 دن باقی تھے، لیکن ہم جس دن سفر پر روانہ ہوئے تھے اسی دن ہم میدان عرفات میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہ مائی مجھ سے کہتی ہے عبداللہ تو اپنے حج کے ارکان کو ادا کر لے، میں جا رہی ہوں، حج کے بعد پھر واپس آؤں گی، تجھ سے ملاقات کروں گی اور پھر تجھے تیرے گھر بھی واپس پہنچاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر رخصت لے کر وہ بوڑھی عورت جاتی رہی۔ ناظرین اکرام، یہ واقعہ اس کے بعد بھی بڑا طویل ہے لیکن صرف یہاں تک بتانے کا مقصد ایک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو جب قبول کرتا ہے تو یہ نہ کہ صرف ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے بلکہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اور کبھی کبھی بندہ کتنا بڑا گناہگار و سیاہکار کیوں نہ ہو، اللہ جب اس کی توبہ پر راضی ہوتا ہے تو اسے مقام ولایت عطا کر دیتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو، اس کی تمام آرزوؤں کو، اس کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک جملے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ وہ عبداللہ جو کل کسی لونڈی کا عاشق تھا، جب اس نے اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بٹھایا ہے، اللہ نے ان کے مقام کو اتنا بلند کیا کہ قیامت تک جب بھی اولیاء اکرام کا ذکر کیا جائے گا، ان کی تقوی و طہارت کی بات کی جائے گی، ان کے عبادت و ریاضت کی بات کی جائے گی، ان کے خوف خدا کا تذکرہ کیا جائے گا، تو عبداللہ ابن مبارک کا بھی ذکر ہماری محفلوں میں ہوگا، ہماری درس گاہوں میں ہوگا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے ان ولیوں کے نقش قدم پر چلنے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے، اپنے دل سے دنیا کی محبت کو، ہر حرام و ناجائز محبت کو نکالنے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت کو اپنے دل میں بٹھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔